کے دور میں بہت بڑا فتنہ جو پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص ملک پاکستان کے اندر قادیانیت کے نام پر اور مرزائیت کے نام پر غدار ختم نبوت ہم مسلمانوں کو کلمہ گو مسلمانوں کے دلوں کو دکھاتے ہیں اور ہمہ وقت ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کو مال کا جھانسا دے کر اور مال کے لیے اکتا کر اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں حضور نے فرمایا تھا، میری امت میں 30 دجال یا 29 دجال آئیں گے، جن میں سے 3 عورتیں 27 مرد ہوں گے جو اپنے آپ کو کہیں گے ہم نبی ہیں، وہ جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، دجالی ہوں گے۔ یہ میرے حضور نے اسی وقت ان کی نشاندہی کر دی تھی۔ یعنی ایک دجال تو وہ ہے جو قرب قیامت آئے گا، یہ دجالی فتنہ ایسا ہے جو ہمہ وقت ہمارے اندر ہے۔ یہ قرآن ہمارا پڑھتے ہیں، نماز ہمارے جیسی پڑھتے ہیں اور تکلیف ہمیں دیتے ہیں، اور یہ سب سے بڑے غدار ختم نبوت، منکرین ختم نبوت جتنے بھی ہیں، آج نہیں تو کل یہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ میں ان مسلمان بھائیوں سے ہر کام میں لچک کر دی جائے تو اللہ معاف کرتا ہے، نماز میں سستی ہوگی تو اللہ معاف کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو گیا تو رب معاف کرنے والا ہے، چوری ہو گئی، کسی کی دل آزاری بھی کر دی تو رب معاف کر دے گا یار۔ مگر اس کے اندر کسی مسلمان نے کبھی زندگی میں لچک پیدا نہیں کرنی۔ حضور کی ختم نبوت کے جو منکرین ختم نبوت ہے، غدار ختم نبوت ہے، ان کے بارے میں کبھی لچک پیدا نہیں کرنی۔ ان کے لیے نرم گوشہ، نرم مزاج، نرم طبیعت کبھی پیدا نہیں کرنی، کیونکہ یہ وہ ہے جو ہمارے جان کے دشمن بھی ہیں اور ایمان کے دشمن بھی ہیں، اور ہر وقت ہمیں کسی اور سے خطرہ نہیں ہے، ان مرزیتوں سے ہر وقت ہمیں خطرہ لائق ہے۔ کوشش کریں کہ جس پیالی کے اندر اگر مرزئی چائے پی جائے تو پیالی کو دھونا نہیں، پیالی توڑ دیں گے۔ جس گلاس کے اندر مرزئی پانی پی جائے تو ہم اس گلاس کو بھی توڑ دیں گے۔ ہم ہر کسی کے لیے اخلاقیات کا درس دیں گے، مگر ان کے لیے ہمیشہ نفرت کا درس دینا ہے اور ان سے نفرت کرنی ہے، بیزار رہنا ہے۔ انشاءاللہ حضور کی ختم نبوت کی برکت سے یہ آج بھی دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، کل بھی ہو رہے تھے۔ ابھی چند دن پہلے ایک بہن نے بیان دیا جو پہلے مرزئی تھی، قادیانیت کو اس نے قبول کیا ہوا تھا، تو کہتی میں رات کو سوئی تو مجھے مدینہ اور گنبد خضرا نظر آیا۔ جب میں نے مدینہ اور گنبد خضرا کو